پھر یہ بھی کہ سلام جو ہے یہ اس میں بھی کلام ہوا ہے کہ غیر مسلموں کو سلام کر سکتے ہیں یا نہیں، جو مسلمان نہیں ہیں. تو اس میں بھی فقہاء کرام کے مختلف اقوال ہیں، لیکن اس میں صحیح بات یہ ہے کہ سلام غیر مسلموں کو عام حالات میں نہیں کیا جاتا. لیکن اگر یہ خیال ہو کہ ہمارے سلام کرنے سے یہ قریب آئے گا اور اس کے قریب آنے کے نتیجے میں اس کو کوئی صحیح بات پہنچانے کا موقع ملے گا، تو اس نیت سے سلام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آدمی یہ سلام کرے کہ السلام علیکم، اس نیت دل میں یہ کرے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اسلام کی توفیق دے دے، ایمان کی توفیق دے دے، اور پھر اللہ تعالیٰ تمہیں سلامتی دنیا آخرت کی عطا فرمائے. اس نیت سے سلام کرنے کی میں کوئی حرج نہیں ہے. بعض صحابہ کرام سے منقول ہے کہ انہوں نے غیر مسلموں کو سلام کیا، غیر مسلموں کو سلام کیا، اور بعض صحابہ نے اعتراض بھی کیا. دونوں میں تطبیق یہی ہے کہ جہاں خیال ہو کہ ان کے ساتھ اگر حسن سلوک کیا جائے گا، جو سلام بھی اس کا حسن سلوک کا ایک حصہ ہے، تو یہ اسلام کے قریب آئیں گے، تو اس صورت میں سلام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر نیت یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کی توفیق دے. سلامتی سب سے بڑی یہ ہے کہ انسان کا ایمان سلامت ہو، تو ایمان کی سلامتی دل میں آدمی سوچے اور اس کی نیت سے سلام کر لے تو کوئی حرج نہیں ایسے مواقع پر. تو سلام کرنا تو سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے، لیکن یہ واجب اگر بہت بڑی جماعت ہے اور اس میں کوئی آدمی ایک آدمی آ کر سلام کرے تو یہ ایک آدمی بھی بیٹھے ہوئے مجمع میں سے جواب دے دے تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے. واجب علی الکفایہ ہے یہ، اور ہر ایک کو نہ سلام کرنے کی ضرورت ہے نہ ہر ایک کو جواب دینے کی ضرورت ہے. یہاں بھی دیکھو شریعت نے لوگوں کو راحت رسانی کا کتنا اہتمام فرمایا کہ ایک طرف سلام کی اہمیت ہے اور اس کا جواب دینے کی اہمیت ہے، لیکن ایک بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے اور ایک آدمی آتا ہے. اب اگر ہر ایک کے ذمہ ہو کہ بھئی تم بھی سلام کرو، تم بھی کرو، تم بھی کرو، تم بھی کرو، یا اس نے سلام کیا تو ہر ایک آدمی پر واجب ہو کہ تم بھی جواب دو، تم بھی جواب دو، تم بھی جواب دو، تو کتنی مشقت لاحق ہو. تو شریعت نے ایک اصول بتا دیا کہ ایسے میں ایک آدمی بھی جواب دے دے تو پورے مجمع کی طرف سے جواب ہو جاتا ہے. پھر یہ بھی بتا دیا کہ اگر لوگ بیٹھے ہوئے کسی کام میں مشغول ہیں، ایک آدمی بات کر رہا ہے، دوسرے لوگ اس کو سن رہے ہیں، تو پھر آنے والے کو سلام کرنا ہی نہیں چاہیے، بلکہ بغیر سلام کیے ہوئے بیٹھ جانا چاہیے تاکہ ان کی گفتگو میں خلل واقع نہ ہو. وہ جس طرح چل رہی ہے اسی طرح وہ چلتی رہے. جیسے اب ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، میں کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، آپ لوگ سن رہے ہیں. اب اگر کوئی آئے تو اس کو سلام نہیں کرنا چاہیے، بغیر سلام کیے ہوئے بیٹھ جانا چاہیے. غیر مسلموں کے بارے میں بھی پتہ نہیں پچھلے اتوار کو کچھ عرض کیا تھا یا نہیں. غیر مسلموں کو سلام کرنے کا ویسے حدیث میں منع آیا ہے. لا تبدأ الیہود والنصارى بالسلام، یہود و نصارہ کو سلام کی ابتدا نہ کرو. لیکن ساتھ ہی علماء کرام نے دوسرے دلائل کی روشنی میں یہ فرمایا کہ اگر یہ خیال ہو کہ اس کو اس کی وجہ سے اسلام کی رغبت پیدا ہوگی تو پھر کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں، اور دل میں یہ نیت کرنی چاہیے کہ سلامتی کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اسلام کی توفیق دے دے، اور اسلام کی توفیق کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو دنیا و آخرت میں سلامتی عطا فرمائے. وہ سلام کرے جیسے اب ہم یہاں مسلمان ملکوں میں رہتے ہیں تو غیر مسلم بعض اوقات ہمیں سلام کرتے ہیں، السلام علیکم کہتے ہیں. تو حدیث میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جواب میں صرف وعلیکم کہہ دو،
پورا وعلیکم السلام نہ کہو بلکہ وعلیکم. اور اس بارے میں ایک بڑی سبق آموز حدیث ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ حضور اقدس نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں مدینہ منورہ میں بہت سے یہودی بھی آباد تھے. یہودی بھی رہتے تھے، اور یہودیوں کے بارے میں یہ بات مشہور و معروف ہے کہ وہ پتہ نہیں مسلمانوں سے ان کو خدا واسطے کا بیر ہے. قرآن کریم نے بھی فرمایا لَتَجِدَنَّ اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا الذین یہود والذین اشرکوا، کہ سارے انسانوں میں سب سے زیادہ مسلمانوں سے عداوت رکھنے والے تم پاؤ گے کہ یہودیوں میں سے ہیں اور مشرکین بت پرستوں میں سے ہیں. تو یہودیوں میں کوئی عداوت شروع سے ہے. حالانکہ یہ عجیب بات ہے کہ بہت سے معاملات میں یہودی جو ہیں ان کا مذہب مسلمانوں کے مذہب سے قریب تر ہے. عیسائی تو 3 خدا مانتے ہیں نا. اکثر یہودی جو ہیں وہ خدا کی وحدانیت کو فی الجملہ تسلیم کرتے ہیں. بعض تھے جو حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا کرتے تھے، لیکن سارے یہودی نہیں. اور ان کے احکام بھی ملتے جلتے سے ہیں. جیسے مسلمانوں کے اندر طہارت کے احکام ہیں بڑے اہم، تو اسی طرح یہودیوں کے ہاں بھی طہارت کے احکام ہیں. جس طرح ہمارے ہاں گوشت کے احکام ہے کہ یہ گوشت حلال ہے یا حرام ہے. جو گوشت ہمارے ہاں حلال ہوتا ہے وہ ان کے ہاں بھی حلال ہوتا ہے، جو ہمارے ہاں حرام ہوتا ہے وہ ان کے ہاں بھی حرام ہوتا ہے. تو بہت سے احکام میں بہت مماثلت پائی جاتی ہے. اس کے باوجود کچھ ان کے اندر یہ مسلمانوں سے دشمنی کا اور عداوت کا ایک بیج پڑا ہوا ہے، اور وہ مسلمانوں کے ساتھ دشمنی پر آمادہ رہتے ہیں. رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد بڑی ان کی رعایت کی، ان کے ساتھ معاہدات کیے، ان کے ساتھ حسن سلوک بھی کیا. اس کے باوجود یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے، ایذا دینے کے در پہ رہتے تھے، اور دشمنی پر کمر بستہ رہتے تھے. تو ان کا ایک تو دشمنی ہوتی ہے نا، ایک تو دشمنی ہوتی ہے، ایک تو شرافت کے ساتھ دشمنی ہوتی ہے، ایک کمینگی کے ساتھ ہوتی ہے دشمنی، کہ دشمنی ہے اور دشمنی کا اظہار کمینگی سے کے ساتھ کیا جائے. تو یہ اسی قسم کی دشمنی ان کو تھی. تو انہوں نے کیا حرکت کر رکھی تھی کہ جب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آتے یا صحابہ کرام سے ملاقات ہوتی تو یہ جانتے تھے کہ مسلمان جو ہیں وہ ایک دوسرے کو السلام علیکم کہتے ہیں. تو انہوں نے اس السلام کے اندر ذرا سی تبدیلی کر کے یہ کہنا شروع کر دیا السلام علیکم. السلام علیکم، لام بیچ میں سے حذف کر دیا، اس طرح کہ سننے والے کو پتہ بھی نہ چلے. اب اس کے معنی ہو جاتے ہیں بڑے خراب. السلام علیکم کے معنی ہے کہ تمہارے اوپر ہلاکت ہو، یعنی لام اگر لگا دو السلام علیکم تب تو معنی ہے کہ تمہارے اوپر سلامتی ہو، اور لام بیچ میں سے حذف کر دو السلام علیکم کہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں تمہارے اوپر ہلاکت ہو، تم تباہ ہو، برباد ہو، ہلاک ہو. بالکل الٹے ہو جاتے ہیں معنی. اس لیے بڑا احتیاط بھی کرنی چاہیے. بعض لوگ جو ہیں جلدی میں، بے دھیانی میں پورا کلمہ ادا نہیں کرتے، السلام علیکم اس طرح لام ادا نہیں ہوتا، تو یہودیوں والی سنت ہو جاتی ہے یہ. تو انہوں نے یہ طریقہ اختیار کر رکھا تھا السلام علیکم. اب سننے والا کوئی بہت غور سے سنے کان لگا کے تو پتہ چلے کہ بھئی لام نہیں بولا انہوں نے، لیکن عام آدمی سمجھا کہ شاید انہوں نے وہی کلمہ کہا ہے جو عام طور سے کہا جاتا ہے. تو ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حضرت عائشہ بھی تشریف فرما تھیں، شاید پردے کے پیچھے ہوں گی.
تو انہوں نے ایک یہودی نے آ کر کہا السلام علیکم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بڑی اللہ تعالیٰ نے ذہانت ان کو عطا فرمائی تھی، وہ پہچان گئی، سمجھ گئی کہ یہ شرارت کر رہے ہیں اور السلام علیکم کے بجائے السلام علیکم کہہ رہے ہیں. تو حضرت عائشہ نے وہاں کا جواب دیا کہ علیکم السلام والزام واللعنہ، کہ تمہارے اوپر ہو ہلاکت اور تمہارے اوپر ہو مذمت اور تمہارے اوپر ہو لعنت. یہ تین کلمے ایک کے جواب میں کہہ دیے ہیں، علیکم السلام والزام واللعنہ. تو نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو روکا اور کہا کہ کیوں یہ ایسے کلمات کہے تم نے؟ تو حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ رسول اللہ کیا آپ نے سنا نہیں انہوں نے کیا کہا تھا؟ یہ بڑے بے غیرت لوگ ہیں، انہوں نے السلام علیکم کہا تھا، یہ بد دعا دی تھی، تو اس لیے میں نے ان کا جواب دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے نہیں سنا میں نے کیا کہا ان کو؟ جب انہوں نے السلام علیکم کہا تو میں نے کہا علیکم وعلیکم، بس کہ بھائی جو کچھ ہے وہ تمہارے اوپر ہو، جو تمہاری جس کی دعا تم مانگ رہے ہو وہ تمہارے اوپر ہو، بس اتنا کہہ دیا. اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالی فحش اور تفحش کو پسند نہیں فرماتے، یعنی بد زبانی کو پسند نہیں فرماتے. حضرت عائشہ کو منع کیا اور کہا کہ یہ الفاظ تم مت کہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ آدمی بد زبانی کرے اور کسی کے ساتھ بد کلامی سے پیش آئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آسان طریقہ ہم کو یہ بتا دیا کہ وعلیکم یہ کہہ دو بس. تو اللہ اور پھر ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ ان کی دعا ہمارے حق میں قبول نہیں ہوتی، ہماری دعا ان کے حق میں قبول ہوتی ہے. تو ان الفاظ کو سخت الفاظ استعمال کرنے سے منع فرمایا. اور یہاں سے یہ تعلیم دے دی کہ چاہے تمہارا مقابلہ مسلمان سے ہو یا غیر مسلم سے ہو، کافر سے ہو، دشمن سے ہو، جو تمہارے ساتھ کمینگی والی دشمنی کر رہا ہے اس کے ساتھ ہو، تب بھی اپنی زبان خراب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنی زبان خراب مت کرو، برے الفاظ زبان سے نہ نکالو.